کسی یونیورسٹی میں اگر آپ لیکچر دے رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی سوچ کو جو ان کے دماغوں میں وہ پوری طرح ڈومیننٹ ہو چکی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک گھٹن سے نکلیں اور ان کو یہ ایک پورا آزادانہ سوچ دکھا دیں گے، اور ایسا سوال ہوا ہو جس سے آپ اندر سے مطلب غصہ آیا ہو، لیکن وہ کیا سوال تھا، مطلب لگا ہو کہ یار ادھر اتنا حد تک اس یونیورسٹی میں کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ جو مطلب میری نارمز کو بھی ایسے چیر کے گزرے. آئی تھنک ایوولوشن پہ جب بھی سوال آتا ہے I find it very disappointing. مثال کے طور پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری سائنس کی فنڈامنٹل تھیوری ہے، بنیادی تھیوری ہے، اور اتنا زیادہ سائنس سے یہ سپورٹڈ ہے کہ کوئی اور تھیوری نہیں ہے، اینڈ جسٹ میکس می ونڈر کہ یہ بچے کتنا زیادہ پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو شاید بتانے والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ ایوولوشن کی تھیوری ایک تھیوری نہیں ہے. لامارکین اور ہے، کلاسیکل ڈارونزم اور ہے، نیو ڈارونزم اور ہے، اس کے اندر فائلیٹک گریجولیزم کی کہانی اپنی ہے، پنکچویٹڈ ایکویلبریم کی کہانی اپنی ہے، تھرڈ وے والے اپنے ہیں، بایولوگس والے اپنے ہیں. بھئی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تھیوری، وہ وچ تھیوری آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ ایوولوشن کی ایک تھیوری ہے اور وہ بالکل سائنس ہے، اور آپ نے ان ایگزامن کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ سائنس ہے، اور آپ ہم عقیدوں والوں سے بہتر ہو گئے ہیں. ہم آپ سے بہتر اس لیے ہیں کہ یو آر پیپل آف فیتھ، وی آر پیپل آف ایویڈنس. ویئر ایز جس ایویڈنس کی وہ بات کر رہے ہیں اس پہ ان کا فیتھ ہے کہ یہ ایویڈنس ٹھیک ہے، اس لیے کہ خود تو انہوں نے بایولوجی پڑھی نہیں ہے، ایوولوشن پڑھی نہیں ہے. دیٹس وائی دے تھنک ایوولوشن کی تھیوری ایک ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جو ماڈرن سنتھسس ہے، جو نیو ڈارونزم ہے، وہ دنیا میں زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی تھیوریز ہیں ہی نہیں. میرا بھی ڈاکٹر ڈینس نوبل کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا جو سارے کا سارا نیو ڈارونزم کے خلاف تھا. وہ ایتھیسٹ بھی ہیں اور ارتقاء کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے جو دنیا میں سب سے پاپولر تھیوری ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. لیکن چونکہ دنیا میں سب سے پاپولر ہے، یہ ریجیکٹ ہوئی ہے کئی جگہوں پہ، ریجیکٹ ہوئی ہے، اس کے سارے ٹینس ریجیکٹ ہو چکے ہیں. پھر بھی مطلب اس کو ہی آگے لے کے آتے ہیں. وہ تو بحث کی اپنی جگہ پہ ہے نا کہ اس کو آگے کیوں لے کے آیا جاتا ہے. دا مین کوسچن دیر از کہ یہ ایک ریجیکٹڈ تھیوری ہے، اپنی جگہ پہ تو ہے ہی، لیکن یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہی تھیوری ہے اور باقی سارے. تو اب مجھ سے جب وہ ارتقاء وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں تو دیکھیں میں تو صاف عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، تم بھی ارتقاء کی اتنی ہی تھیوریز کو ریجیکٹ کرتے ہو جتنی کو میں کرتا ہوں. فرق یہ ہے کہ میں صرف ایک ایڈیشنل والی بھی ریجیکٹ کر دیتا ہوں. تم بھی لامارکن کو غلط کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں. تم بھی نیو ڈارونزم کو غلط کہتے ہو، میں بھی. تم بھی بایولوجس والوں کو غلط کہتے ہو، میں بھی. تم بھی آئی ڈی والوں کو غلط کہتے ہو ان مینی کیسز، میں بھی. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نیو ڈارونزم. تم اس کو ٹھیک کہتے ہو، میں اس کو. اتنی سی بات ہے، صرف ایک چھوٹا سا اختلاف ہے ہم میں. لیکن یہ بھی ان لوگوں سے جن کو پتہ ہے باقی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ جو اسٹریٹ فیس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایوولوشن کی تھیوری سب سے زیادہ سائنٹیفکلی سپورٹڈ ہے، پھر آپ کو یہ نہیں کسی نے بتایا کہ ایک تھیوری نہیں ہے. ہاؤسٹ آف دیم. یہ فرسٹریٹنگ چیز ہے. بہت سارے پیرنٹس سے ملا ہوں جو بہت اچھا کما بھی نہیں ہیں، اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو جب یونیورسٹیز کی بات آتی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات آئی، ادھر پیرنٹس ڈر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجنے کے لیے اپنے. وہ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، یہ ہماری نارمز اینڈ ویلیوز کی یہاں دھجیاں اڑ رہی ہیں. یہ خوف آ چکا ہے. میں نے ایک ایسے والد سے بات کی، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے بچے کو یونیورسٹی میں کروایا، میں خود گیا ہوں، ماحول بڑا عجیب تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے، مجھے وہاں سے بڑے تحفظات یہ ملے ہیں کہ وہاں یہ بھی ہوتا ہے، لوگ اللہ سے دور ہو گئے. تو سر بچے تو نہیں پڑھیں گے، پھر یہ جو والدین ہیں پھر بچے بغاوت میں نکلیں گے. اٹس ٹرو. دیکھیں یہ ایسا یونیورسٹیز میں بائی ڈیفالٹ کیا جاتا ہے. میں پاکستان کی ایک لبرل یونیورسٹی میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو مجھے وہاں کے بچوں نے سنایا ہے، اور ان لوگوں نے کہ جنہوں جو خود اس سارے پروسیس کا حصہ رہے، کہ ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی. اور یہ دل تھام کے سنے گا کہ اسائنمنٹ کیا تھی، کہ جو کچھ آپ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے کریں. اچھا. یا جو کچھ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ آپ نے اسٹیج پہ آ کے کریں. اب آپ کی امیجنیشن ہے کہ کس نے کیا کیا ہوگا. وہاں پہ ایک بچہ تھا، وہ جائے نماز اور تسبیح لے کے اسٹیج پہ چلا گیا. وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ریلیجن لے کے آ گئے. اس نے کہا میں تو بیڈ روم میں یہی کرتا ہوں بھائی. اس اسائنمنٹ میں سب سے کم مارکس اسی کو ملے تھے. حالانکہ آپ کا اپنا یہ کرائٹیرین ہے کہ ان اپولوجیٹکلی جو بھی کرتے ہو بیڈ روم میں آ کے کرو یہاں پہ. تو اس نے اگر وہ کر دیا ہے تو اس کو نمبر کم صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ اس نے حرام کاری نہیں کی ہے. از دیٹ دی اونلی ریزن؟ تو پھر جب ہم اس طرح کی یونیورسٹیز پہ جب کرٹیسائز کرتے ہیں اینڈ سم ہاؤ وہ پروگریسو ہیں اور ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کرائٹیرین کے ہی خلاف کھڑے ہوئے ہیں،
We are not judging you according to our standards or the Islamic standards. We are judging you on your standards. At least abide by them. آپ تو اس کے بے وفا ہیں. سر ایک سوال اور ہے, سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی. ایک ویڈیو اس میں یہ تھی کہ ایک مرد نے پاکستان کا, شاید وہ نوشہرہ یا اٹک والی سائڈ کا تھا, مجھے شہر یاد نہیں ہے, لیکن اس لڑکے نے خواجہ سرا سے شادی کیا اور پوری تقریب ہوئی, اور یہ شادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے. اس کو ہم جنس پرستی میں دیکھیں گے یا خواجہ سرا جو صحیح خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو شادی کا حق ہے؟ دیکھیں اب یہ دو حصے ہیں آپ کی گفتگو کے. ایک تو جو سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس وغیرہ آتے ہیں, میں ان پہ تبصرہ نہیں کرتا, اس لیے کہ کوائٹ آفن وہ مذاق ہی نکلتا ہے, وہ غلط بات ہی نکلتی ہے, بعد میں فیک ہی نکلتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو obviously غلط ہو رہا ہے. یہ ہم جنس پرستی میں آتا ہے, ایبسلیوٹلی ہم جنس پرستی میں ہے. دیکھیں نا, دو مرد شادی کر رہے ہیں نا. جب خواجہ سرا کہا جاتا ہے تو خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن, بائی دی نیسیسٹی آف دا ورڈ, وہ مرد ہوتا ہے. کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا ریپروڈکٹیو آرگن نہیں ہوتا, دیٹس اٹ. کسی وجہ سے بھی وہ کاٹ دیا گیا, کیمیکلی ریموو کیا گیا, جو بھی ہوا. ان کی پوری آرمیز ہوتی تھی, ان کو یونکس کہا جاتا تھا افریقہ میں, خلافت عثمانیہ میں, اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے کہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنسی بے راہ روی میں نہ چلے جائیں بلکہ بحیثیت فوجی اپنا کام کریں. یا جو حرم ہوتے تھے جہاں پہ رائل فیملی کی خواتین ہوتی تھیں, ان کی حفاظت کے لیے ایسے مردوں کو لگایا جاتا تھا کہ جو جنسی عمل کرنے کے قابل نہ رہیں, لیکن ان سے ان کی مردانگی تو ختم نہیں ہوتی تھی. جو ان کی بایولوجی ہے, جو میسکولر اسٹرینگتھ ہے, وہ تو ساری وہی رہتی تھی. تو یہ ہوتے ہی سارے مرد ہیں. تو اب اس سے یعنی کہ اگر اس کا ریپروڈکٹیو آرگن کسی وجہ سے ریموو کر دیا گیا تو وہ ہے تو بایولوجیکلی مرد ہی, اس کے کروموسومس تو چینج نہیں ہوگی, بایولوجیکل میک اپ تو چینج نہیں ہو گیا, تو ہے تو یہ ہم جنس پرستی ہی. باقی یہ کہ کیا ان کو شادی کرنے کا حق ہے خواجہ سراؤں کو؟ شور ہے, وہ مرد ہیں, عورتوں سے شادی کریں. اور میں خواجہ سرا کہہ رہا ہوں کلچرل کانٹیکسٹ میں, ناٹ ان میڈیکل کانٹیکسٹ, کیونکہ پاکستان میں جو یہ خواجہ سرا ہیں یہ سو کولڈ خواجہ سرا ہیں. دانیال عبداللہ صاحب, کبھی آپ ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلائیں, وہ آپ کو بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گے. ریسرچر ہیں, 400 لوگوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اکراس پاکستان انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل مرد نہیں ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں جی. لیکن تو شور وہ شادیاں کریں, کس نے منع کی ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں live like a normal life, I mean just like I do. پاکستان میں پہلا ٹرانسجینڈر پوڈ کاسٹ سامنے آ گیا, ایک ٹرانسجینڈر کر رہی ہے, اور اس میں آپ کے بڑے پیارے دوست شہزادی رائے صاحبہ یا صاحب وہ پوڈ کاسٹ کا افتتاح کیا انہوں نے. آپ اس ایکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ رائٹ تو سب کے پاس ہے نا, بات کرنے کو تو آپ نہیں روک سکتے. یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کچھ ججمنٹ ایتھیکل بیسس پہ ہوگی, کچھ باتیں لیگل بیسس پہ ہوں گی. کچھ دن پہلے شہزادی